بند کمروں والے فیصلہ ساز یہ جوش دیکھے، یہ جنون دیکھے، ان نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھے، یہ جذبہ دیکھے، جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ پھر کہا گیا کہ نوجوان ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر پائے گا۔ ان کے وہ بڑے بڑے بابے جو 77 اور 78 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں، انہوں نے کون سا تیر مارا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوجوان ڈیلیور کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ڈیلیور کرنے کے لیے صرف نیت اور کوشش ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت عوام کی خدمت ہے، اگر آپ کی نیت میں کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اگر آپ کی نیت میں پولیس کو سینکشن کرنے کے لیے جامع پلان ہے، اگر آپ کی نیت میں CCTV کو اٹھانا ہے، اگر آپ کی نیت میں اسپیشل برانچ کے لیے ایک پلان ہے، اگر آپ کی نیت میں گڈ گورننس کے لیے ایک جامع پلان ہے، تو ایک بچہ بھی ڈیلیور کر پائے گا، پھر تو میں 36 سال کا ہوں۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں صرف یہاں پاکستان اور پاکستانیوں کا خون چوس کر دولت کمانا ہے تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے۔ آپ مینڈیئر میں پلیٹ خریدیں گے، آپ باہر ملکوں میں جزیرے خریدیں گے، کبھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے۔ ہم عمران خان کی ویژن کے مطابق، ہم عمران خان کے نظریے کے مطابق اپنے پاکستان کے لیے آئے ہیں، اپنے پاکستانیوں کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ میرا پہلا مقصد عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی پولیس میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ انشاءاللہ تعالی مضبوط بنائیں گے، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، پولیس کے لیے جدید اسلحہ خریدیں گے، پولیس کے لیے ہم نے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں جو 40 آ چکی ہیں، اور 30 کی پیمنٹ ہم کر چکے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں دے رہے جو ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں دے رہے تھے۔ شاید کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کباڑی گاڑیاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے انشاءاللہ اس کو بھی اسٹرینتھن کریں گے، اس میں بھی انویسٹ کریں گے، ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اسپیشل برانچ ہے، کیونکہ جتنی بھی بدمزگی ہوتی ہے یا دہشت گرد آتے ہیں یا دہشت گردی آتی ہے تو سب سے بڑا فیکٹر انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسپیشل برانچ میں ہم انویسٹ کریں اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے اپنی انٹیلیجنس کریں انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز ساتھیوں، امن کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس بھی بہت ضروری ہے۔ ڈیولپمنٹ میں یہ اسپاس نامہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے 4 ریجنز ہیں، ہر ایک کے لیے میں اسپیشل پیکج کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک جامع پلان بھی اپنے پارلیمنٹرین سے مل کر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مرج اضلاع ہیں جو بیکورڈ رہ چکے ہیں اس کے لیے بھی ایک پیکج کے لیے کام جاری ہے انشاءاللہ تعالی، ہم وہاں پر بھی انویسٹ کریں گے۔ گڈ گورننس میں ہماری جتنی بھی ضلعی انتظامیہ ہیں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ان کو ہدایات مل چکی ہے کہ جو بندہ بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا، اسی دن جو ہے وہ کر بھیجا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا، چاہے ڈی سی ہو، چاہے کمشنر ہو، چاہے ڈی پی او ہو۔
یہ عوام کے نوکر ہیں اور عوام کی خدمت میں 24/7 ان کو جو ہے وہ اپنے آپ سے اسکولے رکھنے ہوں گے. ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے تو ہمارے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں ریزائن کر دوں گا. بات یہ تھی کہ میں نے کہا ہے کہ میں جس راستے پر جاؤں گا وہاں پر جو ہے کوئی روٹ نہیں لگایا جائے گا, راستہ بند نہیں کیا جائے گا. لیکن راستے میں 2-3 جگہ جو ہے وہ راستہ بند تھا جہاں گاڑیاں کھڑی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں کھڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ جہاں سے جاتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے جو ہے ہم یہ راستہ بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر میں جو ہے ریزائن کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خیر ہیں ریزائن نہ کریں, میں اپنی قوم سے اپنی عوام سے اس 1 منٹ پر معافی مانگتا ہوں, پلیز مجھے معاف کریں. یہ جو ہے میرے ساتھ آپ گزارا کریں. میرے عزیز ساتھیوں, میگا پروجیکٹ جو آلریڈی ریفلیکٹ ہو چکے ہیں ADP میں, اس میں جو ہے ہمارا پشاور ٹو TI خان موٹر وے ہے, وہ بھی ہماری فرسٹ پریارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کام ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, خیبر پختونخوا صرف ایک وجہ سے پیچھے رہ چکا ہے, کیونکہ ہر وقت وفاق ہمارے ساتھ ستے نما جیسا سلوک کرتا ہے. جس وقت فاٹا مرج ہو رہا تھا KPK میں, اس وقت ہمارے قبائلی اضلاع سے 100 بلین کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. ہمارے اس وعدے کے تحت وفاق پر 550 بلین بقایا ہے جو وفاق نے ہمیں دینے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ NHC ہمارا ڈیو ہے, کیونکہ فاٹا مرج ہونے کے بعد جو ہمارا NHC میں 14.6 کا شیئر تھا, وہ فاٹا مرج ہونے کے بعد 19.4 تک بنتا ہے, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی میٹنگ نہیں کال کی جا رہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بھائی ان پر یہ میٹنگ کال کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا NHP میں 2200 بلین روپے بقایا ہے وفاق جو ہمیں نہیں دے رہا. انشاءاللہ تعالیٰ میری عوام خیبر پختونخوا کی اور میں پہلے حق مانگیں گے, آئینی اور قانونی راستے اپنائیں گے. جس طرح مجھے میرے لیڈر سے نہیں ملنے دیا آئینی اور قانونی راستوں سے, تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا. اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم سڑکوں پر نکلیں گے. بند کمروں والے فیصلہ ساز یہ جوش دیکھے, یہ جنون دیکھے, ان نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھے, یہ جذبہ دیکھے. جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی.